میں آپ سے سمپل سی بات عرض کر رہا ہوں کہ محترم جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں ان آیتوں کا، کون سی آیت کی بات یا اہل الکتاب سے مراد ہم ہیں، یا اہل الکتاب سے مراد ہم ہیں آپ کے بقول؟ نہیں بقول نہیں، آپ اس کو آیت میں دیکھیے نا کس کے مطابق کون ہے. آپ کو میں آیت نہیں دکھاتا ہوں. رسول من اللہ یتلو صحفا فیہا کتب قیمہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. ان دے گا کتاب کا کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب کون سی کتاب؟ یہ کتاب دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کس کی ہے بھائی؟ بات یہ دعا کس نے ابراہیم علیہ السلام کس کے بارے میں مانگی؟ ابراہیم سے کتاب کس کے بارے میں مانگی؟ رسول محمد رسول اللہ. لیکن وہ کتاب قرآن میں کی اس سے مراد محمد رسول اللہ؟ چلو کوئی رسول نہیں ہے، چلو رسول لے لو، کوئی بھی رسول لے لو. اگر آپ محمد کو رسول اللہ نہیں مان رہے تو کوئی رسول نہیں مان رہا، تو پھر آپ کہہ رہے نہیں. آپ تو مجھ سے ہر بات قرآن سے مانگ رہے ہیں. میں جب آپ سے قرآن سے مانگ رہا ہوں آپ کہتے ہو کہ آپ نہیں مانتے ہو. نہیں تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی ربنا وابعث، ابراہیم السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسرائیل السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے، ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا. ابراہیم صاحب قرآن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہر زمانے میں یہ کتاب قرآن ہو گیا. اب بات ختم ہو گئی نا. جب ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں تو قرآن کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے میں نے پہلے تورات دی ہے، پھر انجیل دی ہے، پھر میں نے کتاب دی ہے. ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. آپ نے اس کو قرآن کا بالکل ہے، تو ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں. بالکل بات کر رہے ہیں. ابراہیم السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ابراہیم السلام قرآن جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ قرآن نازل ہوگا. نہیں نازل ہوگا کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن جانتے ہیں. وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وابعث بھیج دیں ان میں. کتاب لکھا ابھی نہیں ہے، ابھی بھیج دیں، اپوائنٹ کر دیں ان میں، ان لوگوں میں اپوائنٹ کر دیں. اپوائنٹ کر دیں. کب اپوائنٹ ہوں گے؟ مجھے پتا تو جب ہوں گے نا. وہ اس زمانے کی قرآن کی بات کر رہے ہیں. مگر قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن جانتے تھے. نہیں، قرآن تھا نہیں اس زمانے میں، ان کو یہ معلوم تھا کہ قرآن آئے گا. یہ کتاب جب کہہ رہے ہیں وہ اس کی آیت میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن میں جہاں بھی کتاب آئے گا اس سے مراد قرآن ہوگا. بھائی آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا بھائی، آپ کیسی بات ہے؟ یہی کہلوانا چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں. تو آپ اس کتاب سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں کتاب لوں گا. کتاب مطلب کتاب لکھا ہوا. یہ فرق ہے نا مجھ میں اور آپ میں. میں جو لکھا ہوا ہے وہی لیتا ہوں، میں اس کے معنی چینج نہیں کرتا ہوں. آپ معنی چینج کریں گے کنٹینیوس. وہی عالم الکتاب ہے، جب کہا وہ ان دے گا لکھائی کا، تو میں کتاب لکھا ہوا سمجھوں گا. اچھا وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا. کیا لکھا ہوا؟ اللہ کلام. یہ کلام تو اللہ کے نبی نے نہیں لکھا. میں نے کہا نبی لکھے گا. یہ کون لکھے گا پھر؟ اللہ خود لکھ رہا ہے. کہاں اللہ نے تو نہیں لکھا. کون کہتا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا اللہ نے. میں لکھا آیت پڑھوں. زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا. او بھائی میرے زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا. زمین پر لکھا ہوا تورات کی شکل میں آیا ہے، صحیفوں کی شکل میں آیا ہے، قرآن کی شکل میں لکھا ہوا زمین پہ نہیں آیا. آپ پھر اس کو کیسے کتاب پہ کتاب لکھا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ جس چیز کو پھر اللہ نے نہیں لکھا وہ تو پھر قرآن ہی نہیں ہے نا. پہلے آپ قرآن ابھی کتاب کے معنی قرآن کی بھی تو معنی کرو نا. قرآن مطلب پڑھا. چھوڑیں اس کو. کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کہتے ہیں کتاب کا معنی لکھا ہوا ہے. کتاب کا معنی لکھا ہوا تو وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا نازل کیا ہوا ہے. وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں. وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ میں بھی مانتا ہوں وہ لکھی بھی اوپر سے آئی تھی. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب لکھ دیا تو موسیٰ کتاب دے دی. لکھی بھی کتاب ان کو دے دی. والفرقان، ٹھیک ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. اور ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ شکنی کا ہدایت متقین. یہ کون سی کتاب ہے؟ میں تو کتاب کا معنی قرآن کر رہا ہوں. آپ کتاب کا معنی لکھا ہوا کر رہے ہیں. کتاب دے رہا اللہ تعالیٰ، اس پہ لکھ کے دے رہا. کتاب ھدی للمتقین تو اس میں نہیں ہے. وَكَتَبْنَا الْأَلْوَاحَ فِي الْأَلْوَاحِ، جب لکھ دیا اللہ نے اور پھر اس کتاب کا موسیٰ کو کتاب دی. تو جب موسیٰ کو کتاب دی اور کہہ رہے اس پہ ہدایت متقین کے لیے، تو آپ مان لیجیے کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ والی کتاب وہ ہدایت ہے، بالکل ہے. ذالک الکتاب، جو کتاب لکھ رہا ہے وہ کتاب جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت تقوی والوں کے لیے. اور موسیٰ کو دے رہا ہے کتاب، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو یہ دونوں کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب نہیں ہے دونوں. یعنی ہم اچھا ایک بات اور سمجھا میں یہاں پر کہ جہاں کی بھی آیت ہو اس کو اٹھا کے دوسری کسی بھی آیت سے ہم جوڑ دیں گے، اس آیت کو اٹھا کے ادھر بھی جوڑ دیں گے، اس کو وہاں بھی جوڑ دیں گے تاکہ میرے مطلب کا معنی نکلے. یہ آپ قرآن سے کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ رکیں گے اب آپ؟ اس سے تو پھر بہت آپ نے آسان کر دیا قرآن کو کہ میں پہلے سپارے سے ایک آیت کو اٹھاؤں گا، دوسرے سپارے سے کاٹاؤں گا اور ایک پھر معنی کو اس میں سے جوڑ کر کہہ دوں گا کہ یہ قرآن ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے انجیل کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے تورات کے بارے میں. ایک سیکنڈ آپ تینوں کو اٹھا کے ایک ہی جگہ جوڑ رہے ہیں. یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں انصاف. میں نے جب اب بتا رہا ہوں نا کیسے کون سا انصاف بتا رہا ہوں نا، بتاؤں گا نا. ایک سورت بقرہ ہے، ایک سورت جو ہے مکی، ایک مدنی ہے، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو جمع کر رہے ہیں. جب میں نے اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کیا
جب اب 2 منٹ رک جائیں گے آپ، کیونکہ آپ نے بول دیا نا میں کیا کر رہا ہوں، وہی اسی کا جواب دے رہا ہوں. تو میں نے جب پڑھا ذالل کتاب، کتاب کی ڈیفینیشن اللہ نے یہاں ہی دی. کتاب مطلب لکھا ہوا، قرآن نہیں، قرآن پڑھائی. اقرا پڑھ، قرآن پڑھائی، وہ الگ ورڈ ہے. جب اللہ نے کتاب کہا تو میں لکھا ہوا سمجھا میں نے اس کو، یہ وہ لکھا ہوا اس پہ کوئی شک نہ کرے. اور یہ لکھائی جو ہے نا، یہ لکھا ہوا جو ہے میرے سامنے ہے، یہ شک نہ کرے، اس پہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ مجھے لکھائی کا اس پرنسپل سمجھ میں آیا. اب میں اسی بقرہ پڑھ رہا ہوں اور بقرہ میں 53 آیت پہ پہنچ گیا. تو سب سے پہلے 53 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو دی. والفرقان، آپ بنی اسرائیل کو خطاب کیا مان لیا، فرقان بھی دیا ہم نے. فرقان آپ قرآن کو کہتے ہیں، کرائٹیریا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو محمد شیخ اناڑی آدمی نے کہا یہ کتاب ہدایت کی پہلی کتاب پتہ نہیں کس کو دی اور کیا، بس کہہ رہا کتاب میں شک نہ کرنا، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے یہ. اور یہاں لگا ہے دی موسیٰ کو ہم نے، اور فرقان دیا، اس کو فرق کرنا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو مجھے کیا پرابلم ہوگا اس سے میں ہدایت لے لوں گا اور اس کو میں ایک ہی سمجھ لوں؟ کوئی پرابلم ہے مجھے اگر میں ایسا سمجھ لوں؟ تو کیا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس بات پہ کہ میں نے ہدایت کی کتاب اس کو سمجھ لیا اور یہ موسیٰ کو دے؟ ایک سیکنڈ میں سوال کر رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا تاکہ ہدایت پہ، موسیٰ پیغمبر ہے، ہم اتباع پیغمبر موسیٰ اس کتاب سے ہدایت لے لیں گے اور موسیٰ کو یہ کتاب ہدایت کی دے دی اور یہ میں مان لوں گا، تو دوستوں میں ڈال دی جاؤں گا میں اس بات پہ. سوال ہے آپ سے. پوری ہوگی آپ کی؟ ہاں بتائیں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے؟ ایک رک جائیں آرام سے. نہیں، میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے. بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ؟ میں دکھاتا ہوں نا. ہاں یا نہ؟ نہیں آپ دیکھیں وہاں، پھر آپ بتائیں. یہی کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر تھی؟ ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں، ادھر کھولیں. میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی، بک از دی اتھارٹی. تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یہی سمجھے نا؟ بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے. دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے، سورہ انعام 6 کھولیں، ان کو 83 آیت دکھاؤ. ٹھیک ہے. 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ. ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی. چیلنج ابھی دیتا ہوں، چیلنج میں آپ کو. چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں ابھی نہیں، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ. اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ، یہ 18 ہیں، دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ننزل المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ، 18 ہیں. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، ان کو ہم نے دی کتاب، والحکم والنبوة، ان کو نبوت دی. اس میں نہ تورات لکھا ہے، نہ انجیل لکھا ہے، نہ زبور لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، نہ فرقان لکھا ہے، نہ برہان لکھا ہے، نہ سلطان لکھا ہے، نہ حکمت لکھا ہے، نہ نازل لکھا ہے، نہ کلام لکھا ہے، نہ وحی لکھا ہوا ہے. اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کو کہتا ہے نام سے. اب آپ یہ نبی کے ساتھ 18 نبیوں سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع، تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب، ہر نبی کی اپنی کتاب. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ڈراپ نہیں. آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی. بات یار دیکھیں میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا، جب اپنی بات کی وضاحت تو کریں نا. اب مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا. آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں، میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پر متفق ہو جائیں. مختلف کا آپ نے کہا نبی کی کتاب دی، ہر نبی کو کتاب جس کو ملی لکھا مختلف، وہ یہاں چھوڑیں، اسی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں. یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی، کتاب دی ہے، ایک نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، کتاب واحد نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے نہیں، کتاب کتب جمع نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک کتاب ہے سر. کتاب کے معنی واحد ہے، یہ کتب جمع ہے.
کتاب کے معنی واحد ہے. میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں, میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھے بہت ساری, اس میں جو دل چاہے سمجھ لیں, ٹھیک ہے, لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب. یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے, سنگولر ہے, جمع نہیں ہے. کتب اس کی جمع ہے. آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں لکھا ہے یا تو عربی کے اصول کی بات ہوگی. سنیں, اولئک الذین آتینہم الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب, والحکم والنبوہ. میں نے صرف ایک سوال اور کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں. سر بس اتنی بات بتائیے کہ ہاں یا نہ. پوری بات تو سن لینا ایک منٹ. ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے, یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا, ٹھیک ہے, اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے سوال. مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے. جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہے. کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ, ساروں اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی, تو یہ نبی نہیں ہوئے, اہل ہوئے. یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے. بالکل ہے. ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. ان کو مانو جنہوں کتاب دی بھی نہیں. یعنی امیجن کریں, جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے, وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18, جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں, اس کا جواب دیں آپ. پہلے یہ کہ کتاب کے اہل یہ ہوں گے, پھر ہم ہوں گے. اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی منہم المؤمنون ومنہم الفاسقون. تو یہ جو نبی ہے یہ مومنوں, یہ ہاں تو میں ابھی بھی ماضی کر رہا ہوں. یہ میں جو اسٹیبلش ہے نا, سننا مجھے میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب واحد. مومنون ان میں سے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں یہ فاسق ہیں. مومن ایمان والے نہیں ہیں اس میں, نبی تو ہیں. وہ کتاب آپ کے لیے نہیں تھی. نبی تو ہم لوگ بھی تو ہو گئے نا, نبی تو ہیں اس میں, تو کنفرم اہل کتاب. اہل کتاب نہیں, اہل کتاب میں نبی تو ہو گئے. اب اہل کتاب میں نبی بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے, صحیح ہے. مگر آپ نے ہم کو کیسے نکال دیا باہر اہل کتاب کو؟ یعنی آپ کہہ رہے وہ اہل کتاب, سارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب. تو وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اہل کتاب وہ اللہ نے نازل کی ہے, اللہ نے نازل کر رہا. وہ آپ بائبل پتہ بھی کسے کہتے ہیں؟ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے گاسپل, دیکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز, ڈیوٹرانومی, 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس کو مجھے انجیل کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سر میں کب پڑھ رہا ہوں یار, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بھی سمجھانے لگے انجیل, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. ایک سیکنڈ, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, نہ تورات میرے لیے اس وقت قابل بھروسہ ہے, نہ انجیل قابل بھروسہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انہوں نے تحریف کر دی, نہ قابل اعتبار رہے گی. لکھا تورات انجیل میں تحریف کری؟ جی. تورات میں دکھاؤ, تورات انجیل میں دکھاؤ. تورات انجیل میں نہیں دکھا سکتے آپ. میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی. ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ انجیل کا لفظ ہے, ایک جگہ کتاب کا لفظ ہے. تورات لفظ میں تحریف دکھا دو, انجیل لفظ میں تحریف دکھا دو, میں مان جاؤں گا. نہیں لکھا ہوا. چلیں ایک آیت کا ترجمہ آپ سن لو, ایک ترجمہ کیجئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کے معنی کہاں کیا آپ نے؟ ذکر کا معنی کیا کریں گے؟ یاد دہانی, یاد دہانی, یاد کی چیز. یاد کی چیز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے مطلب سے کیجئے. کیا مطلب کیا اس بات؟ آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیجئے نا. بتا صحیح کر رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا الیہ. صحیح کر رہے ہیں آپ کیجئے. نہیں آپ نے صحیح کیا, میں کیا میں کیوں ترجمہ کروں؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمہ کیجئے. بھائی آپ نے صحیح کر دیا تو میں آخر زبردستی کروں ترجمہ. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بھائی ذکر سے مراد یاد دہانی. آپ نے بتا تو دیا, آپ نے بتایا, میں نے ایگری کر لیا. اس پہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر آپ ذکر سے مراد قرآن نہیں لے رہے. قرآن کیوں لیں گا میں؟ بھائی یاد دہانی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو میں وہی لوں گا جو لکھا ہوا ہے. قرآن کو ذکر جو کہا گیا ہے بار بار مختلف جگہوں پر, تو وہاں اور وہ ذکر اور یہ ذکر میں فرق کیسے آئے گا؟ میری بات سن, یاد رکھنا. دیکھیں ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے, ذکر کے معنی یاد دہانی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. تورات کے مطلب آپ نہیں مان رہے, کتاب کے مطلب لکھا ہوا, فرقان کا مطلب فرق کرنا, برہان کا مطلب ایویڈنس, سلطان مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن, وحی کا مطلب انسپریشن. ہر لفظ کا ایک معنی ہے. اس معنوں پہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر استعمال کیا ہے تو میں ذکر لوں گا, میں اس کو قرآن نہیں کر دوں گا. جہاں قرآن لے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا, میں اس کو قرآن سمجھوں گا, کیوں وہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ذرا سنیے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی پڑھو تم قرآن, پڑھائی, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. یہ بات رجم جس کو کیا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ, جب بھی تو پڑھتا ہے قرآن, پڑھنا جو ہوتا ہے اقرا, پڑھ, کوئی چیز پڑھنے کو کہتے ہیں, وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے.
وہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تو یہاں پڑھائی کی بات جب ہوئی تو قرآن مطلب پڑھائی، ذکر کا مطلب یاد دہانی، کتاب کا مطلب لکھا ہوا، سلطان کا مطلب اتھارٹی، نازل کا مطلب ریویلیشن. جو ورڈ ہے اس کے معنی وہ سمجھوں گا میں زبردستی دوسرے معنی کیوں سمجھ. جب انجیل کا معنی 12 دفعہ قرآن میں آیا، انجیل تورات 18 دفعہ آیا ہے، تو میں جو وہ لفظ آیا ہے تو اس کو لفظ کا یوسیج اللہ کر رہا ہے تو میں وہاں معنی چینج کیوں کروں؟ تحریف کر رہے ہیں نا آپ کلمہ کی، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی. تو تحریف یہی تو ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کر دو، قرآن کے معنی کتاب کر دو، کتاب کے معنی ذکر کر دو. یہ آپ چینج کرتے جاؤ. آپ تحریف آپ خود کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تورات. آپ نے یہ کہا ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہے. الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا. اس حرف کو جگہ کچھ الفاظ. تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا، کس بھی مفسر نے. بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ حرف تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا. میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ذکر کا معنی قرآن کر دیا، سن لینا، قرآن کر دیا، اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی. آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے. آپ نے بھی کہا تحریف کا معنی کہ جہاں لفظ کے معنی ذکر کے معنی یاد دہانی وہاں چینج کر کے قرآن کر دیں تو یہ تحریف ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے ہوا. تو وہی تو آپ کہہ رہے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں لوگوں نے کیا؟ لفظ کی جگہ تحریف. میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا. تحریف آپ نے بھی خود بتایا، تحریف جو کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ زبان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بھائی میں لیکن زبان بات کے یہ کھلاڑی ہے ہوں، میں سچ کہ پہ کھڑا آپ ہوں. سچ پہ نہیں کھڑے ہوئے. بالکل آپ ایک ایسی بڑی غلط فہمی پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری امت نے تحریف کی ہے قرآن میں میرے سوا. لا حول ولا قوت. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ تحریف کرنے والا ہے. میں نے یہ جو تورات کا معنی کتاب کرے گا وہ تحریف کرنے والا ہے. آپ سے جو انجیل کا معنی وہ کتاب کرے گا موسیٰ عیسیٰ السلام علیہ وہ تحریف کرنے والا ہے. دیکھیں میری بات، جو انا انزلنا تورات کا معنی قانون ہے، اگر قانون کے علاوہ وہ کریں گے تحریف کرنے والا ہے. یہ معنی آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ میری بات اور میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جو معنی آپ کر رہے ہیں اس کوئی بھی قرآن کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے کہا تمام 18 نبی کے ساتھ میں نے پوچھا آپ سے پروف دیجئے. پروف کہنے آپ نے سامنے آیت پڑھی میں نے عربی میں. 18 نبیوں کے لیے ایک کتاب ثابت کی ہے. نہیں میں نے نہیں کہا. آپ نے کتاب کا معنی ایک معنی کیا کہ کتاب آپ چار کتابیں مان رہے ہیں. ہم بالکل الگ مان رہا ہوں. 4 ابراہیم کے لیے صحیفے ہیں، ابراہیم کے صحیفے ہیں، موسیٰ کا تورات ہے، داؤد کا زبور ہے، اور عیسیٰ کے لیے انجیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہے. اچھا اب رک جائیں، یہاں رک جائیں. بالکل یہ قرآن ہے. سنیں باب، میں یہ 5 6 8 کتابیں مان رہا ہوں، آپ ایک کتاب مان رہے ہیں. اس کے لیے مجھے صرف ایک حوالہ، میں اپنے اس پہ آپ کو ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں. آپ ایک میں ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں. ایک بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے یہ مان لیں. آپ سن لیے، بتا رہا ہوں قرآن سے نہیں دے سکتے آپ. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن پہلی مرتبہ آپ نے سمجھا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ 1400 سال سے لوگ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. جو بھی وہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہے ہیں. آپ دے سکتے ہیں نا حوالے. میں آپ سے ایک حوالہ مانگ رہا ہوں، ایک حوالہ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ ایک حوالہ مجھے دیجئے کہ ان سب نبیوں پر صرف ایک ہی قرآن نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں ہے. 18 نبی سے ابھی پڑھا ہے میں نے، ابھی آپ کے ساتھ 18 یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پروف دیجئے نا. 18 نبی کے آپ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے آرام سے، یہیں پر ہماری 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو. بالکل ہے. اچھا اب آپ 39 کھولیں، زبر 39 سورت کھولیں. آپ پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی. ان کو دکھانا ہے مجھے، وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ساتھ جو آئے ہیں سننے کے لیے. اب جناب ہم قیامت پہ پہنچ گئے. 69 آئے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے قیامت کے روز، اور اس دن کتاب رکھی جا رہی ہے. وَجِيءَ النَّبِيِّينَ، اب نبیوں کو لائے جائے گا. وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لائے جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے روز کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ 18 نبی کے ساتھ کتاب دکھا چکا ہوں میں. 18 نبیوں سے کتاب وہاں پر کتاب رکھی جا رہی ہے، اور نبیوں کو بھی لایا جا رہا ہے گواہ کے طور پہ، اور گواہوں کو بھی لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن جس سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کا مطلب اس سے قرآن مراد ہے؟ یہ میں نے قرآن کہا کیا نبی ان کو کیوں مخاطب کر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں جب میں کہہ نہیں رہا جلد سے آپ ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انسپائر نہیں کر بھائی، آپ ایسی بات کہتے ہیں. جب میں نے 18 نبی سے کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب سے مراد وہ حساب و کتاب کی کتاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ 18 نبی جو تھے وہ کتاب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تو آپ کی مطلب سمجھ گیا کہ اب سے مراد یہ قرآن لے رہے ہیں نا؟ نہیں میں نے اس قرآن کی تو بات ہی نہیں کی بھائی جان. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہوا بھائی کتاب میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. نبی نے اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے کتاب دی، تو وہ اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، ان گواہوں کو جو اس کتاب کی بات کر رہے تھے. تو ہر زمانے میں گواہ بھی لائے جا رہے ہیں قیامت کے روز، اور نبی بھی لائے جا رہے ہیں.
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کتاب لائی جائے گی اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ مانا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ لکھا ہوا ہے، یہ حساب جو ہے حساب کتاب کی کتاب لکھ دی نا انہوں نے. تو بھائی یہ بات مان لو، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں ہے. میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی پروف موجود ہے. سن جائے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ایک پروف تو دیجئے نا دنیا میں کہیں سے. میں بتا رہا ہوں کہیں سے تو پروف دیجئے نا کہ محمد شیخ صاحب جو ترجمہ کرا رہے ہیں اور امت کو جو سکھا رہے ہیں اس کا کہیں سے پروف ہے. وہ کتاب 18 نبیوں سے کتاب دکھائی میں نے اور قیامت پہ کتاب دکھا دی. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ میں جو سمجھ رہا ہوں صورت 18 نبیوں کو حساب کتاب دی تھی. سوچے 18 نبیوں کی کتاب آپ نے کون سی دی ہے؟ بالکل کام نہیں کر رہا. 68 میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ہے، اور اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. یہ میں نے آپ سے کیا کوئی کتاب دیکھے بغیر میں نے کہا آپ سے یہ کہا نا میں نے کہ اس کتاب سے مراد کیا ہے، وہ جو عملوں کی کتاب ہوگی. یہ آپ نے خود کہا کہ اس ترجمے والے نے اس کا یہ ترجمہ کیا. ظاہری بات ہے کیونکہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس طرح ترجمے کرتے آ رہے ہیں، مگر اس نے نہیں کیا اور میرے پاس جو کتاب نہیں کیا. آپ نے جو اس کا ترجمہ وہی کتاب کیا جو 18 نبیوں کو دیا گیا. کیوں گواہ وہ ہیں میرے اوپر بھائی. میری ٹیکسٹ بک کون سی ہے، کس سے میں پڑھ رہا ہوں؟ جو 18 نبیوں نے جو کتاب دی ہے اس کے لیے پروف دے دیجئے کہ ایک آدمی محمد شیخ سے پہلے یا بعد میں یا ابھی زمانے کا وہ بھی یہی سمجھا جو محمد شیخ سمجھا. دیکھیں میری بات سنیں، ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پھر ایک موجد ہیں، آپ ایک نئے نبی ہیں، یا آپ کو ایک نئے شخصیت ایسے آئے ہیں. ایسی آپ بات نہ کریں. اللہ نہیں نا، آپ کا تو بات ہی کرنے کا، آپ بات پرنسپل پہ کریں. میں پرنسپل پہ کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ پروف دیجیے. آپ پروف ہے نہیں آپ کے پاس. کیا مطلب پروف نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی آپ کے ترجمے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں. کتاب سے مراد وہ کتاب لے رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں. اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ ایک پروف دیجیے. کتاب عربی میں لکھا ہوا ہے کیا کہ ترجمہ لے رہے؟ کتاب عربی میں لکھا بھائی. ترجمہ کیا قرآن عربی میں. میرے گھر میں ایک بخاری رکھی ہوئی ہے، ایک ترمذی رکھی ہوئی ہے، ایک فقہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک میرے گھر میں جو ہے شاعری کی کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک میرے گھر میں ڈائجسٹ رکھی ہوئی ہے. سب کو کتاب کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے ساری کتابیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کے گھر میں، تو سب کتاب سے کتاب ہی مراد ہوگی. ڈائجسٹ بھی رکھی ہوئی اس کو بھی کتاب کہا جا رہا ہے. وہاں پر سیکس پر کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے، شاعری پر کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا. ہم نے یہاں پر ابھی تک کس کتاب سے پڑھا؟ دیکھیے ایک سیکنڈ، کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. نہیں لکھا کتاب کے بعد لکھا ہوا قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن مطلب پڑھا، یہ پڑھا ٹھیک ہے.